بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. امید آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے، میرے کچھ سوالات ہیں. سوالات میرے ان لوگوں سے ہیں جو کہ میری ویڈیو کے بعد جن کو میں نے لائن لگوا کے بٹھایا اکٹھے، اور جو لوگ اپنے اپنے بھاشن میں سنا رہے تھے، اپنی اپنی تقریریں جو مجھے سنا رہے تھے. سب صحافت پہ حملہ ہو گیا، اور اس سے بڑا اٹیک پوری دنیا میں صحافت پہ کبھی ہوا ہی نہیں. بڑی منظم سازش تھی. پتہ نہیں کون لوگ اس کے پیچھے ہیں کہ ہمارے صحافیوں پہ یہ کر دیا وہ کر دیا، اور 1 2 3 ABCD جتنے بھی UK میں چینل ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے، اور صرف ایک چینل جیو نیوز اور اس کے رپورٹر مرتضی علی شاہ صاحب کا ساتھ دینے کے لیے وہ اکٹھے ہوئے. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، اب جب ARY نیوز پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے حد تک امیز رویہ جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، جو انہوں نے ٹرینڈ شروع کیا ہوا ہے، ARY لانتی چینل، ARY نیازی چینل، یا جو آپ کہہ لیں، گالیاں وہ دے رہے ہیں، آپ کی صحافت کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی صحافت کو. آفتاب اقبال نے پچھلے دنوں ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا جی کہ آج کل جو صحافی ہیں نا، وہ ہیں ضروریاتی صحافی، وہ نظریاتی صحافی کوئی نہیں ہے. تو آپ لوگ اگر ضروریاتی صحافی نہیں ہیں تو اب بھی آواز اٹھائیں نا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اب نہیں اٹھائیں گے، آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، کبھی بھی نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ آپ ضروریاتی صحافی ہیں. اگر مجھے ایک جیو کے جو مرتضی علی شاہ صاحب ہیں، جن کے لیے آپ تمام لوگ اکٹھے بیٹھ کے اور مجھے دھمکیاں کروا رہے تھے، مجھے دھمکیاں دے رہے تھے، اور لوگوں کو فون کر کے تو دھمکیاں جو آپ دے رہے تھے، یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے، اب آپ کی اگر ہمت ہے تو آپ اس کے بارے میں بات کریں. اور آپ مجھے ایک چیز بتائیں، جو مرتضی علی شاہ صاحب نے ARY کے بارے میں جو پیپلز پارٹی نے زبان استعمال کی ہے، اس نے اگر ARY کے حق میں کوئی چیز کہی ہو. دوسرا میرا سوال یہ ہے، کیا کسی کی PTI کے منسٹر نے، سٹنگ گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو نے اس طرح کا ٹرینڈ کسی میڈیا چینل کے خلاف چلایا ہے، اس کو آفیشلی انڈورس کیا ہے؟ کبھی نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایک مثال بتا دیں جو پبلکلی سٹنگ منسٹر یا گورنمنٹ آفیشل جو ہے PTI کا، اس نے کسی چینل کے بارے میں اس طرح کا سٹانس آفیشلی رکھا ہو. یہ سارے جو قاعدے قوانین ہیں اور ساری جو صحافت پہ حملے ہوتے ہیں، یہ PTI کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ جو زبان پیپلز پارٹی استعمال کر رہی ہے، اس پہ صحافت پہ کوئی حملہ نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کے منہ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں. آپ لوگ ڈرے ہوئے اتنے کیوں ہیں، گھبرائے ہوئے اتنے کیوں ہیں؟ آپ لوگ اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کر رہے؟ ARY کے جتنے رپورٹرز ہیں یہاں، میں آپ کو تھوڑی سی شرم دلانا چاہتا ہوں. آپ کو میں غیرت کا لفظ تو استعمال نہیں کرتا، لیکن شرم میرا خیال ہے وہ ضرور استعمال کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے. تھوڑی سی وہ اس لیے کرنی چاہیے کہ ایک جیو نیوز اور اس کے رپورٹر کی خاطر آپ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، اور آپ نے لنکا ڈھا دی پوری کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور آپ کیا کر لیں گے، اور یہ ہو جائے گا اور ہم وہ کر لیں گے، آج یہ ہے تو کل کوئی اور نہ آئے. اس قسم کی باتیں کر کے آپ نے میڈیا رپورٹس چلائیں. تو آپ کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ جس ادارے کا کھاتے ہیں آپ، جس ادارے نے آپ کو نام دیا ہے، جس ادارے کا مائک اٹھا کے لوگوں کے منہ کے سامنے رکھتے ہیں، جس ادارے کا مائک اٹھا کے آپ نے یہاں اپنا ایک سٹیٹس بنایا ہوا ہے، اس کے حق میں تو 2 لفظ کہہ دیں، اس کے حق میں کچھ بولیں. کچھ صحافی جو ARY کے ہیں، انہوں نے صرف یہ کیا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی اور یا کوئی چھوٹا سا فیس بک پہ پوسٹ لگا دی، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا. نہیں بھائی، آپ جس ادارے کا کھاتے ہیں نا، اس کا حق بھی ادا کریں. اگر آپ جیو نیوز کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں ARY کے ہوتے ہوئے، تو پھر جیو سے کہیں کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، جیو کے رپورٹر کو کہیں آپ کے ساتھ کھڑا ہو. آپ سارے اکٹھے کریں نا اس طرح پریس کانفرنس، اور کہیں جو کہ ARY کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور جیو جو ہے وہ اس کی حمایت کرے اور اس کے نمائندے حمایت کریں. میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، ایک لفظ نہیں بولیں گے. حامد میر نے ابھی، میں آپ کو اسی ویڈیو میں
کچھ اسکرین پہ دکھاؤں گا. حامد میر نے جو لفظ استعمال یا الفاظ استعمال کیے ARY کے بارے میں وہ آپ دیکھیں, اور حامد میر کی ARY کے بارے میں جو باتیں ہیں اس کو لائک, ARY کے میرے رپورٹرز بھائیوں اس کو لائک, آپ جس کے لیے کھڑے ہوئے تھے نا جیو نیوز کے نمائندے اور جیو نیوز, وہ سب اس کو شیئرنگ کر رہے ہیں اور اس کو لائک کر رہے ہیں, وہ اس میں شامل ہیں. تو کچھ شرم کرو. میری ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں, یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے سچائی پہ کھڑے ہیں اور ہم لوگ بااصول ہیں, تو یہ اصول دکھانے کا وقت ہے. آپ دکھائیں نا اصول, سب کے لیے یہ برابر رکھیں. اور میں ARY کے جو ہمارے نمائندے یہاں UK میں بالخصوص ہیں, آپ کو ایڈریس کرتے ہوئے میں ARY کی مینجمنٹ کو, جناب سلمان اقبال صاحب کو ایک لیٹر لکھ رہا ہوں. وہ میں لیٹر پبلک بھی کروں گا. اس لیٹر میں میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ جو آپ کے نمائندے یہاں ARY کے ہیں, جو مائک آپ کا اٹھا کے پھرتے ہیں اور سپورٹ جو ہے جیو کی کرتے ہیں, اور میر شکیل الرحمان کے احتجاج میں نعرے بازی کرتے ہیں, میر شکیل الرحمان کے رہائی کے میں جیو سے بڑھ کے شاہ سے شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں. اس تمام چیزیں میں اس لیٹر میں لکھوں گا, اور میں جو دیکھنے والے ہیں یہ لیٹر پبلک میں کروں گا. اس لیٹر کو اگر آپ سیم لیٹر بھیجنا چاہیں ARY کی مینجمنٹ, تو آپ وہ لیٹر بھیج سکتے ہیں. اس کے اوپر کانٹیکٹ ڈیٹیلز وغیرہ ان کی لکھی ہوں گی, آپ اپنی طرف سے بھیج سکتے ہیں, آپ ایڈ کر کے بھیج سکتے ہیں کچھ. اور اگر آپ اپنی طرف سے کوئی لیٹر اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھیں, لیکن لکھیں ضرور. وہ اس وجہ سے کہ جیو ان لوگوں کو استعمال کر رہا ہے اور یہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ ضروریاتی صحافی ہیں. اگر یہ نظریاتی صحافی ہوتے تو یہ مجبور کرتے جیو کو اور اس کے نمائندوں کو کہ ARY کے بارے میں اس کے حق میں بھی آواز اٹھائے. ARY کے جو مائک اٹھا کے پھرتے ہیں ان کو شرم دلانے کے لیے یہ میں اقرار الحسن کی ویڈیو میں اس کے ساتھ آپ کے شیئر کر رہا ہوں. وہ ویڈیو دیکھیں اور اس میں اقرار الحسن نے جو کہا ہے وہ آپ دیکھ لیں, جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ دیکھ لیں. اور ان میں سے ARY کے جتنے بھی رپورٹرز ہیں, جتنے بھی نمائندے UK میں ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنے چینل کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے اقرار الحسن کی آواز میں آواز ملائیں. آپ کے اصول کہاں گئے, آپ کے نظریات کہاں گئے, آپ کی سچائی کہاں گئی؟ آپ تو بڑے غیر جانبدار بنے ہوئے تھے. آپ کے خلاف تو حملہ ہو جاتا ہے جب آپ کے بارے میں کوئی بندہ ایک ذرا سی بات کر لے. تو اب کیا ہوا ہے؟ اب کیوں کوئی نہیں بول رہا ہے؟ اب اس لیے کہ PTI نے نہیں کیا. یہ PTI کرے تو آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اور ضد آپ کی PTI کے ساتھ ہے یا عمران خان کے ساتھ ہی ہے. اگر آپ لوگ اس بارے میں ARY کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے تو پھر آئندہ کے بعد ہمیں یہ نہ کہیے گا کہ صحافت پہ حملہ ہو گیا, اور ہم یہ صحافت پہ حملہ کبھی برداشت نہیں کریں گے. اقرار الحسن کے الفاظ دیکھیں, ان کی ویڈیو دیکھیں. شکریہ. ایک ٹرینڈ میری نظر سے گزرا ہے جو یقیناً حکومت سندھ کی ایما پر بنوایا گیا ہے ARY کے خلاف. تو میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑی سی بھی غیرت ہو, تھوڑی سی بھی شرم اور تھوڑی سی بھی حیا ہو تو سندھ کے حکمرانوں میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے سب لوگوں کو پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. اس ایک ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو 9 سالہ بچے کی سامنے آئی ہے, جو سندھ میں کتے کے کاٹنے سے ہائیڈروفوبیا کا شکار ہوا اور پھر الٹیمیٹلی موت کے منہ میں چلا گیا, اس کی ویڈیو اگر دیکھیں تو کوئی بھی غیرت مند شخص ایک لمحے کو بھی زندہ رہنے کی کوشش نہیں کرے گا جس سے اللہ نے کوئی اختیار دیا ہو, بجائے اس کے کہ ڈھٹائی سے, بے حیائی سے اور بے غیرتی سے آپ ان لوگوں پر الزام لگانا شروع کر دیں جو تنقید کر رہے ہیں. کسی شہر میں چلے جائیں, سندھ میں کسی نگری میں چلے جائیں, کسی بستی کا رخ کر لیں, کسی اسپتال کے اندر چلے جائیں, کوئی ڈسپینسری دیکھ لیں, کوئی اسکول دیکھ لیں, کیا کیا ہے پچھلے کچھ برسوں میں حکومت سندھ نے, اور جہاں موقع ملا وہاں الٹا بیڑا غرق کیا. کراچی کی مثال لے لیں, لاک ڈاؤن کے نام پر جو بھیانک سیاست کھیلی گئی, شروع میں ہمیں بھی لگتا تھا کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, ہم نے اپریشیٹ بھی کیا, ٹویٹر کا ریکارڈ موجود ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ حکومت کی تمام ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا. لیکن ایسے غیر منطقی, ایسے مجہول, ایسے فضول فیصلے کیے گئے
اور اب تو اس میں سازش کی بو آتی ہے، اس لیے کہ سندھ میں کہ کراچی کی حد تک آپ کا کوئی سٹیک نہیں ہے، یہاں کی قومیت الگ ہے، یہاں کا ووٹ بینک الگ ہے، آپ نے دبا کے رگڑا دیا، یہاں کے لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا، آپ نے وہ تمام دروازے جو کھولے جا سکتے تھے رزق کے اور کاروبار کے، ان کو جان بوجھ کر بند رکھا۔ اور اب تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ثابت ہو رہی ہے کسی حد تک کہ حکومت سندھ چاہتی ہے کہ اوور آل ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو، عمران خان کے جو 5 سال ہیں معیشت کے اعتبار سے بدترین ہو، اور الٹیمیٹلی ملک کا خسارہ ہو۔ وقتی طور پہ سندھ تو ہمارا ہی ہے، ہمارے پاس ہی رہے گا۔ تو جو بھی آپ پر تنقید کرتا ہے یا تنقید کرنے کی جسارت کرے گا، ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے سندھ اسمبلی کی آپ کو سیکیورٹی دکھائی، آپ کی اپنی حفاظت کے لیے، آپ نے ہمیں جیل میں ڈال دیا۔ خدا کا واسطہ ہے، انسانیت کے ساتھ ذرا سوچنا شروع کریں، تھوڑی سی شرم پیدا کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کا سوچنا شروع کریں، اپنے محلات سے باہر نکلیں، اپنی عیش و عشرت سے باہر نکلیں، بیان بازی سے باہر نکلیں اور لوگوں کی مشکلات کا احساس کرنا شروع کریں۔ تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ پر ہونے والی تنقید بالکل ٹھیک ہے۔